عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ علیم الحق حقی ایک ایسے ناول نگار ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے بے شمار ناول لکھے اور خصوصاً عشق حقیقی پر مشتمل ان کے ناول ناقابل فراموش ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ناول ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آ رہا ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے اور ہماری کی گئی محنت وصول ہو سکے۔ ٹھاکر کو اکلوتے بیٹے کے مرنے کی باتیں بہت گرا گزر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر درستی ابھر آئی، مگر اسے یاد تھا پنڈت رام دیال نے شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ چھوٹے ٹھاکر کو لمبا جیون ملے گا۔ اب میں ذرا آپ کی اور سرخ باش ٹھاکرائن کی کنڈلی دیکھ لوں۔ ٹھاکر نے معذرت خوانہ لہجے میں کہا۔ ہماری کنڈلیاں کیوں دیکھتے ہو مہاراج؟ ٹھاکرائن تو جا چکی ہیں اور میرا بھی کیا ہے؟ ٹھاکر نے اعتراض کیا۔ بات یہ ہے ٹھاکر جی کہ جب کوئی کنڈلی سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے لیے ماتا پتا کی یا پتر کی کنڈلی دیکھی جاتی ہے۔ پنڈت نے وضاحت کی۔ میں چھوٹے ٹھاکر کی کنڈلی کو ان دونوں کنڈلیوں سے سمجھوں گا تو زیادہ سمجھ سکوں گا۔ ٹھاکر خاموش ہو گیا۔ پنڈت دونوں کنڈلیوں کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہرے وچار کا تاثر تھا، مگر پھر اچانک اس نے جھرجھری لی اور بری طرح چونکا۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی بے یقینی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں مگر فوراً ہی جھکا لیں۔ क्षमा چاہتا ہوں ٹھاکر جی، پرنتو میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ٹھاکر اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس نے پنڈت کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کوئی بہت بڑی بات سامنے آئی ہے، اور وہ بات ایسی ہے کہ پنڈت بتانا نہیں چاہتا جبکہ وہ جاننا چاہتا تھا۔ مہاراج، آپ کو بتانا ہوگا، میں بے خبر نہیں رہنا چاہتا۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ٹھاکر جی جو بتانے کے قابل ہو۔ بتانے کے قابل نہیں تب بھی بتائیے، میں اپنے پتر کے متعلق سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بات چھوٹے ٹھاکر کے متعلق نہیں، میرا وشواس کریں ٹھاکر جی۔ اس پر ٹھاکر کا تجسس اور بھڑک اٹھا۔ یعنی بات اس کے یا رنجیتا کے متعلق تھی؟ تب تو ضرور بتائیے مہاراج۔ میں क्षमा چاہتا ہوں ٹھاکر جی۔ پنڈت نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ اتنا بچ کیوں رہے ہیں مہاراج؟ پنڈت واضح طور پر ہچکچا رہا تھا، جیسے یہ سوچ کر الجھ رہا ہو کہ کچھ بولے یا نہیں، لیکن تجسس تو اسے بھی تھا، اور وہ تجسس اسے اسکا رہا تھا کہ وہ دل میں ہے جو دل میں ہے کہہ دے۔ بالآخر تجسس جیت گیا۔ بات یہ ہے ٹھاکر جی کہ آپ کی اور ٹھاکرائن کی کنڈلی دیکھ کر میری ودیا نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو سننا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھاکر نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، میں وچن دیتا ہوں آپ سے ناراض نہیں رہوں گا۔ اور پھر یہ تو علم کی بات ہے۔ علم آپ کو کچھ بتاتا ہے تو وہ آپ کی ذاتی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو ٹھیک ہے ٹھاکر جی، پر پنڈت اب بھی ہچکچا رہا تھا اور روپ سہائے پریشان نظر آ رہا تھا۔ آپ چنتا نہ کریں مہاراج، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں برا نہیں مانوں گا۔ پنڈت ہچکچایا، پھر اس کے چہرے پر استقلال نظر آیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں ٹھاکر جی؟ جی ضرور پوچھیے مہاراج۔ چھوٹے ٹھاکر آپ کے اپنے پتر تو نہیں ہیں؟ ٹھاکر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لگا پنڈت نے اسے گالی دی ہے۔ شدت غلیظ و غیظ و غضب سے وہ اندر ہی اندر لرزنے لگا، لیکن ایسے میں بھی اسے یاد رہا وہ ناراض نہ ہونے کا وچن دے چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ لے پالک تو نہیں؟ آپ نے کسی کا بچہ لے کر پالا ہو، اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہو؟ ٹھاکر کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس کا پتر ٹھاکر اوتار سنگھ، بھگوان کا آشیرواد، بھگوان کا سب سے بڑا تحفہ۔ وہ یہ کیسے گوارا کرتا کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس تحفے کو کچھ اور سمجھے، اس کے بارے میں کچھ اور گمان کرے؟ مگر اسے اپنے وچن کا بھی احساس تھا، چنانچہ اسے اپنے لہجے پر قابو رکھنا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آواز اور لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، ہم راجپوت اپنے خون میں بہت ناز کرتے ہیں مہاراج، ہم اپنے خون میں ملاوٹ گوارا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اداس ہو گیا۔ اسے یاد تھا کہ
पुत्र अवतार सिंह उसका और रंजीता का था, पर दूध उसने हमीदा का पिया था। खून में मिलावट तो हुई थी। जानता हूँ ठाकुर जी, पर कोई असल राजपूत बच्चा भी मिल सकता है, ये ख्याल आपको कैसे आया महाराज? आपके और स्वामी और सुरगबाशी ठाकुराइन के भाग्य में औलाद है ही नहीं। जन्म कुंडलियाँ यही बताती हैं ठाकुर जी। ठाकुर का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई महाराज? मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया है ठाकुर जी। ठाकुर का गुस्सा गायब हो गया, उसकी जगह आजिज़ी ने ले ली। अवतार सिंह मेरा ही पुत्र है महाराज। इसकी पैदाइश से पहले मैंने और ठाकुराइन ने एक ही रात एक जैसा सपना देखा। उस सपने में हमें खुशखबरी मिली थी और वो 9 माह मेरी पत्नी की कोख में रहा और इसकी कोख से जन्म लिया। मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, पूरा गांव गवाह है इसका। मेरे लिए आपका कहना ही काफ़ी है ठाकुर जी। पंडित रामदयाल ने कहा, परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं। जो भाग्य लिखता है वो इसे कभी बदल भी देता है और हमें पता नहीं चलता। इसीलिए तो कहते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, इससे भाग्य भी बदल जाता है। ठीक है ठाकुर जी, मैं और देखता हूँ। ठाकुर ने सुकून की सांस ली। वो नहीं चाहता था पंडित मजीद खोज करे, मगर वो उसे रोक भी नहीं सकता था। पंडित सर झुकाए अपनी कुंडलियों में उलझा रहा। फिर अचानक इसने सर उठाया तो इसकी आंखें चमक रही थीं। आपकी पत्नी का देहांत 3 वर्ष पहले हुआ था, उसने तारीख तक बताते हुए कहा। ठाकुर वो दिन कभी नहीं भूल सकता था, वो तो इसके दिल पर लिखा था। उसने उदासी से इस्पात में सर हिलाया। पंडित ने कुंडलियों को मजीद चंद लम्हों तक गौर देखा और फिर बोला, यह सच है कि कुंडली के हिसाब से आप दोनों के भाग्य में औलाद नहीं है, लेकिन आपकी कुंडलियों में छोटे ठाकुर की आमद की गवाही मिलती है। ठाकुर ने चौंक कर सवालिया नजरों से इसे देखा। छोटे ठाकुर के जन्म के साथ आपका और आपकी पत्नी का नया दौर शुरू हुआ। आपके जीवन की दिशा बदल गई, आपका रास्ता बदल गया। आपकी पत्नी के लिए तो ये आसान नहीं था, लेकिन आपने हंसी खुशी इसे मान लिया, बल्कि आप खुद ही नए रास्ते पर चल पड़े। ठाकुर घबरा गया। पंडित रामदयाल खतरनाक हद तक सच बोल रहा था। ठाकुर जानता था कि वो बदल रहा हुआ है, मगर पंडित नहीं जानता था कि तब्दीली का असल अमल तो अब शुरू होगा। उसने बात ही ऐसी बताई है। बच्चा ना इसके भाग्य में था, ना रंजीता के, पर देने वाले ने उसे अवतार सिंह दिया। इस पर कितनी बड़ी दया की। उसने अपना लिखा हुआ उसका भाग्य बदल दिया, तो क्या वो ना बदले? उसे तो बदलना है। हंसी खुशी। आप लोग अब आराम करें, ठाकुर ने उठते हुए कहा। सुबह आपके दर्शन होंगे। ठाकुर ने अगले रोज इन्हें बहुत कुछ देकर रुखसत कर दिया। मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो तो वक्त के पर लग जाते हैं। अवतार सिंह को पता ही नहीं चला वो साल कब और कैसे बीत गया। मैट्रिक का आखिरी पर्चा देकर आया तो उसने बड़ी बेयकीनी से सोचा, अरे इम्तिहान ख़त्म। फिर ठाकुर प्रताप सिंह खुद दिल्ली आ गया। वो जानता था इसके बेटे की ज़िंदगी का ये अहम मरहला है। अब इसके बेटे को कॉलेज जाना था। वो आया तो इसे कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए था, लेकिन इनाम बहुत बड़ा मिला था। बेटे से लिपट कर सोने के लिए इसे कई रातें मिल गईं। कैसी शांति थी इसके साथ। इम्तिहान का नतीजा निकला। अवतार सिंह ने इम्तियाजी नंबरों के साथ इम्तिहान पास किया। इस दौरान ठाकुर प्रताप सिंह कॉलेजों के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। बहुत सोच विचार के बाद इसने क्वीन मैरी कॉलेज को अपने बेटे के लिए चुन लिया। दाखिला कोई मसला नहीं था। अवतार सिंह के नंबर ऐसे थे कि इसे कहीं भी दाखिला मिल सकता था। अवतार सिंह का कॉलेज में दाखिला हुआ, फिर वो कॉलेज जाने लगा। ठाकुर प्रताप सिंह का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन इसे वापस भी जाना ही था। फसलों का हिसाब किताब, गांव की देखभाल का काम वो केदारनाथ पर छोड़कर आया था, और केदारनाथ पर उसे भरोसा नहीं था। चुनाचा वो वापस चला गया। अवतार सिंह को इस नई तब्दीली को कबूल करने में कुछ दिन लगे। वो तब्दीली थी भी बहुत बड़ी। अब वो कॉलेज का स्कूल से मवाजना करता तो ऐसा लगता वो एक छोटे से तालाब से निकलकर एक बड़े दरिया में आ गया है। कॉलेज में रहकर कॉलेज का जो तस्वुर उसने कायम किया था, हकीकत में कॉलेज इससे यकसर मुख्तलिफ था। स्कूल में हर पीरियड लेना ज़रूरी था, जबकि कॉलेज में वो आज़ाद था। यहाँ खाली पीरियड भी होते थे, जिन्हें तालिबे इल्म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता था।
چاہے وہ لائبریری میں جا بیٹھے اور مطالعہ کرے، چاہے وہ کامن روم میں چلا جائے اور کھیل لے، چاہے وہ لان میں جائے اور دوسرے طلباء کے ساتھ گپ شپ کرے۔ بلکہ کالج میں تو وہ اپنی مرضی سے کوئی پیریڈ چھوڑ بھی سکتا ہے، یعنی وہ آزاد تھا۔ ایک اور اعتبار سے بھی کالج بڑا دریا تھا، وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ یہی نہیں، طلباء و طالبات کی اس کمیونٹی میں تمام رنگ موجود تھے، مذہب کے اعتبار سے بھی اور زبان اور علاقے کے اعتبار سے بھی۔ انگریز، ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مدارسی اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک اور بات بھی تھی، اوتار سنگھ کو اسکول میں دوست بنانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ سنجیدہ طالب علم تھا، کلاس میں جان پہچان ہوئی مگر باقاعدہ دوستی نہیں ہوئی۔ صرف ہاف ٹائم میں موقع ملتا تو وہ وقت وہ وصال دن کے ساتھ گزارتا تھا۔ اب معاملہ مختلف تھا، کالج اور سوشل لائف ضروری تھی اور وصال دن وہاں نہیں تھا۔ پھر اوتار سنگھ کی فطرت میں تجسس دوسروں سے کچھ زیادہ تھا۔ اب اسے مختلف لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور بہت کچھ جاننے کا موقع مل رہا تھا، تو وہ اسے کیسے ضائع کرتا؟ اس کے لیے موقع اسے فوراً ہی مل گیا۔ کالج کی یونین کے الیکشن ہو رہے تھے، وہاں پہلی بار اسے پتہ چلا سیاست کیا ہوتی ہے، نیچے سے اوپر تک۔ کالج میں ایک اور کام کا رویہ اسے ملا جو اسکول میں نہیں تھا، اور وہ تھا اختلاف رائے۔ ابتدا ہی میں اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اختلاف رائے سے معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے۔ کالج لائف میں آتے ہی پہلے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکیوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ ایف اے سال اول کی تمام لڑکیاں اس سے دوستی کی قربت کی متمنی تھیں، بلکہ سال دوم کی بھی کئی لڑکیوں نے اس سے دوستی کی کوشش کی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ لڑکیوں کے اس کی طرف کھنچنے کی وجہ سے لڑکے بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی لڑکے ان لڑکوں سے دوستیاں کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جن کی طرف لڑکیاں کھنچتی ہوں۔ بہت جلد اوتار سنگھ کو اندازہ ہو گیا کہ صحیح معنوں میں وہ تعلیم اب شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے جاننے اور سیکھنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ وہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا اور یہاں سب کے پاس جواب موجود تھے۔ اوتار سنگھ بہت خوبصورت اور وجیح لڑکا تھا، وہ بے حد متناسب ادا رکھتا تھا، ساکت رہتا، تب بھی جسمانی توانائی کا پاور ہاؤس نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوش لباس بھی تھا اور اس کا لباس اس کے مکمل ہونے کا مظہر تھا۔ خود اعتمادی میں اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ساری اس زندگی اس نے کبھی نہ نہیں سنی تھی، اس کی کوئی بات کبھی ٹالی نہیں گئی تھی، رد نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود کو کبھی کسی سے کمتر نہیں جانا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی فطرت میں عاجزی تھی، انکسار تھا، لیکن بہت پر اعتماد انکسار۔ ابتدا میں ہی اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی دوستی کے خواہاں ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، یعنی اس کے پاس دوست منتخب کرنے کے لیے بڑی ورائٹی تھی، اور وہ کوئی سطحی انداز میں دیکھنے اور سوچنے والا لڑکا نہیں تھا۔ چنانچہ لپکنا تو درکنار اس نے گرم جوشی تک نہیں دکھائی۔ وہ اپنے دوستوں میں کچھ خوبیاں ضرور سمجھتا تھا اور اس کے لیے پرکھنا ضروری تھا۔ دہلی میں 3 سال گزارنے کے باوجود بنیادی طور پر وہ گاؤں کا لڑکا تھا۔ مطالعہ اس کا وسیع تھا، وہ جانتا تھا ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ ہندوستان کی تاریخ سے خوب واقف تھا، لیکن موجودہ سیاسی منظر سے وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ کالج میں اس کی سمجھ میں بہت کچھ آنے لگا۔ اسے معلوم تھا ہندوستان پر انگریز حکومت کر رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ کورس کی کتابوں میں جنگ آزادی کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس میں اسے غدر کہا جاتا تھا، بغاوت، اور وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں بھی انگریزوں کی مذمت نہیں کی جاتی تھی۔ تاہم وہ اپنے طور پر اس بات پر غور کرتا تھا کہ انگریز اتنی دور سے یہاں آئے ہیں اور اب اتنے بڑے ملک پر، اتنی بڑی آبادی پر حکومت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کہ اس ملک کے لوگ نااہل ہیں، ان میں اپنا ملک سنبھالنے کی، اسے چلانے کی اہلیت نہیں، اور ان میں غیرت بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے باہر سے اتنی دور سے آئے، ان کے ملک پر قابض ہوئے اور ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں غداری کا تصور بھی مختلف تھا۔ بغاوت؟ کیسے بغاوت؟ بنیادی طور پر انگریزوں کو یہاں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کچھ لوگوں نے ان کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی تو بغاوت کیسے ہوئی؟ وہ تو اپنا حق چھیننے کو جائز سمجھتے تھے۔
जिन्होंने कोशिश की वो गैरतमंद लोग थे, उन्हें मुजरिम तो नहीं कहा जा सकता। ये सब कुछ वो सोचता रहता था। अब कॉलेज में ये सब कुछ समझने के लिए फिजा मौजूद थी। चंद दिनों में ही इसे अंदाज़ा हो गया कि मुल्क में आज़ादी के लिए तहरीक चल रही है। यही नहीं, अंग्रेज़ भी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो गए हैं। यूनियन के इलेक्शन में मुकाबला दो पार्टियों के दरमियान था और दोनों पार्टियों का इख्तलाफ नज़रियाती था। दर हकीकत वो मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों की ज़ेली जमातें थीं। एक कांग्रेस थी जिसमें सभी मज़हब के लोग शामिल थे, दूसरी मुस्लिम लीग जो सिर्फ मुसलमानों की जमात थी। कांग्रेस मुल्क की आज़ादी का मुतालबा कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क मांग रही थी। अवतार सिंह की समझ में मुसलमानों की मंतक नहीं आई। अगर मज़हब की बुनियाद पर अलग अलग मुमलकतें बनाई जाती तो हिंदुस्तान में सिख भी थे, ईसाई भी और पारसी भी। तारीख बताती थी कि मुल्क पर सैकड़ों बरस से मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, हालांकि अक्सरियत हिंदुओं की थी। उस वक्त हिंदुस्तान एक था, तो अब वो तकसीम क्यों हो? दोस्ती और ताल्लुकात के मामले में अवतार सिंह की कुछ तरजीहात थीं। उसे ज़हीन, इल्म दोस्त और मुतजस्सिस लोग अच्छे लगते थे। इस एतबार से इसने अपने लिए दोस्तों का इंतखाब किया और इसके दोस्तों में सभी लोग थे, अंग्रेज़, हिंदू, मुसलमान और सिख। जहानत, इल्म की लगन और तजस्सुस, इन सब के दरमियान कदरे मुश्तरक था। इन सब के दरमियान बहुत शदीद नज़रियाती इख्तलाफ थे और इनके दरमियान में तुंदो तेज़ बहसें होती। कभी तो ऐसा लगता अब लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ज़हीन, इल्म दोस्त और मुतजस्सिस लोगों में ये खूबी भी होती है कि वो रोशन ख्याल होते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज यूनियन का इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की ज़ैली जमात जीत गई। अवतार सिंह ने उन्हीं को वोट दिया था। इलेक्शन के बाद उस रोज़ वो लॉन में बैठे थे। वजह यह थी कि इसके 2 पीरियड खाली थे। राम गोपाल ने महमूद को छेड़ दिया, देखा तुमने, इस इलेक्शन ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। उसने फातिहाना लहजे में महमूद से कहा, इस मुल्क में अक्सरियत होशमंदों की है जो आज़ादी चाहते हैं, मुल्क को तकसीम करना नहीं चाहते। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता, महमूद ने धीमे लहजे में कहा। यह कॉलेज की यूनियन का इलेक्शन था और बस। ओ यार, ये तो वही बात हुई ना कि अंगूर खट्टे थे। फतेह सिंह बोला, ये बात थी तो इलेक्शन क्यों लड़ा तुमने? ये देखने के लिए कि हमारे लोग हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं या नहीं। दूसरे, हम राय आमा हमवार करना चाहते हैं। तो तुम्हें पता चल गया लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। राम गोपाल ने कहा, इस शिकस्त ने तुम्हारी आंखें खोल दी? हाँ, हमें पता चल गया कि कौम जाग रही है। महमूद का लहजा अब भी नरम था। कॉलेज में 58 तलबा और तालबात मुसलमान हैं और हमें 56 वोट मिले। राम गोपाल का मुंह उतर गया। ये तो तंग नज़री है, तुम्हारे वोट 56 तुम्हें जितवा तो नहीं सकते थे। ये तंग नज़री नहीं, हकीकत पसंदी है। हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। तब अवतार सिंह ने पहली दफ़ा मुदाखलत की, वैसे महमूद, मेरी समझ में तुम लोगों की मंतक नहीं आई। असल मसला आज़ादी है, मुल्क की तकसीम करने की क्या ज़रूरत है? ये फ़हम फरासत की बात है। जब एक जंग से काम चल सकता है तो दर पे दर 2 जंगें लड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? रिचर्ड पार्सन ने भवें उचकाई। भाई, अभी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और आज़ादी के फ़ौरन बाद हमें अलहदगी के लिए लड़ना होगा, तो ये काम अभी क्यों नहीं कर लें? बुनियादी सवाल ये है कि अलहदगी की ज़रूरत क्यों है? राम गोपाल बोला, ज़रूरत इसलिए है कि हमें अपना दीनी और कौमी तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है। महमूद ने जवाब दिया, ये बात समझ में नहीं आती। राम गोपाल ने तमसखराना लहजे में कहा, तुम्हारा कौमी तशख़्ख़ुस क्या है? यही ना कि तुम हिंदुस्तानी हो? नहीं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारा कौमी तशख़्ख़ुस दीनी तशख़्ख़ुस से जुड़ा हुआ है। महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अगर सिर्फ हिंदुस्तानी रह गए तो गोया हमने अपनी शनाख्त खो दी और हम ये गवारा नहीं कर सकते। तो भाई, इतनी सदियों से जो तुम इस हिंदुस्तान में रह रहे हो, पहले कभी तुम्हें ये फ़िक्र नहीं हुई? न तुम अपनी शनाख्त से महरूम हुए? राम गोपाल ने काटदार लहजे में कहा, कसम वाहे गुरु की रामू, तू तो कुछ समझता ही नहीं। अबे, इतनी सदियों ये सिर्फ हुकूमत ही तो करते रहे, ये फ़िक्र क्यों होती इन्हें? फतेह सिंह बोला,
ये हुई ना बात। राम गोपाल का लहजा फातिहाना था। जब तक हुकूमत करते रहे ये परेशानी नहीं रही, अब हमारी बारी आई तो दम निकल रहा है इनका। हाँ, यही बात है। अच्छा हुआ तुमने खुद ही कह दिया। अवतार सिंह की तवक्को के बरअक्स महमूद का लहजा फातिहाना था, वरना वो तो समझा था कि इस दलील के बाद महमूद मुदाफाना अंदाज इख्तियार करेगा, मगर वो तो इस दलील की तायद कर रहा था। अब वो सब महमूद को वजाहत तलब नज़रों से देख रहे थे। अब ज़रा इसकी जगह वजह भी बता दो कि तुम्हारी हुकूमत आने से पहले ही, तजर्बा होने से पहले ही मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों हो गए? इसे कहते हैं क़ब्ल अज़ मर्ग वावेला। फ़ातेह सिंह ने चोट की, और ये ज़रूरी है, वरना बाद में कोई मातम करने वाला भी नहीं मिलता। महमूद ने तुर्की ब तुर्की कहा, भैया हम ठहरे जाहिल और नासमझ, वजह भी तुम ही बता दो। राम गोपाल ने जल कर कहा, मुसलमानों ने सदियों यहाँ हुकूमत की, मगर हमारा कौमी और मजहबी तशख़्ख़ुस तो ख़तरे में नहीं पड़ा। हुक्मरानों के इस मामले में ज़र्फ़ और रवादारी और वसीउल नज़री की बड़ी अहमियत होती है। ये सब कुछ मुसलमानों में था, इसीलिए मंदिर सलामत रहे, सबको पूजा पाठ की आज़ादी थी। क्या बात करते हो? राम गोपाल तनक कर बोला, रवादारी, ज़र्फ़, वसीउल नज़री सब कहने की बातें हैं। महमूद गज़नवी ने कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की, वो कभी हिंदुस्तान का हुक्मरान नहीं रहा। अकबर के अहद की तारीख भी याद है? हाँ याद है। औरंगज़ेब के अहद की तारीख भी याद है हमें। राम गोपाल अब तल्ख हो रहा था। औरंगज़ेब वैसा मुसलमान था जैसा मुसलमान को होना चाहिए। इससे तो शिकायतें मुसलमानों को भी हैं। बड़े बड़े बुज़ुर्गों के मज़ार ढा दिए उसने। वो मज़ार परस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बुत परस्ती तो बहुत आगे की बात है। और मेरी बात की सच्चाई इससे साबित होती है कि कई सदियों तक मुसलमान हुकूमत करते रहे, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हिंदू भारी अक्सरियत में हैं। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान करना उनके बस में नहीं था। मगर ये बताओ कि इस देश में करोड़ों मुसलमान कहाँ से आए? इस्लाम में ज़बरदस्ती है ही नहीं। महमूद फिर मुस्कुराया। ये सब हुस्न अखलाक का, मोहब्बत का, सलूक का कमाल है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कितना अरसा रहा, लेकिन लोग इसकी पूजा करने लगे। क्यों? एक ताकतवर का इतना कम वक्त में दिल जीत लेना समझ में आता है? जो मुसलमान हो अपनी खुशी से हुआ, किरदार और अखलाक देख कर हुआ। तुमने शूदरों को जानवरों से बदतर रखा, ज़िंदगी अजाब थी उनकी। वो मुसलमान हुए थे तो उन्हें इज़्ज़त मिली, बराबरी का दर्जा मिला। सब मुसलमान भाई भाई हैं। बरतरी है तो सिर्फ अमाल की। ये इस्लाम का कमाल है, इसीलिए तो इसे फैलने से नहीं रोका जा सका। तो भाई मैं ज़र्फ़, रवादारी और वसीउ नज़री की बात यूं ही नहीं कर रहा। तुम्हारे ख्याल में हिंदुओं में ये खूबियाँ नहीं हैं। इनकी हुकूमत हुई तो तुम अपनी पहचान खो बैठोगे। हाँ, यही बात है, इसीलिए पाकिस्तान ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। तुम साबित करके दिखाओ। राम गोपाल ने चैलेंज किया। साबित करना? क्या मसला है? महमूद ने कहा। ये शुद्धि तहरीक कौन चला रहा है? हिंदू ही चला रहे हैं ना। वो तो इंतहा पसंद हिंदू हैं। राम गोपाल ने तिल मिलाकर कहा। हैं तो हिंदू ना, और अभी तो इनके पास इक़्तिदार भी नहीं है। इक़्तिदार आएगा तो क्या कुछ करेंगे वो? मुसलमान गायें ज़िबाह करते हैं। हिंदुओं के लिए गायें माँ के बराबर है। अब बताओ, झगड़ा होगा कि नहीं? अरे खून की नदियाँ बह जाएंगी। मुसलमान इस खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। बात तो सच है, रिचर्ड पार्सन ने धीरे से कहा। तुम तो सच ही कहोगे। राम गोपाल रिचर्ड पर उलट पड़ा। तुम अंग्रेज़ों को ये इक़्तिदार मुसलमानों से ही तो मिला है, वरना ये सोने की चिड़िया तुम्हारे हाथ कहाँ आती? हाँ, ये सच है। मैं मानता हूँ कि मुसलमान हुक्मरानों की कमज़ोरी के नतीजे में अंग्रेज़ तिजारत के बहाने यहाँ आए और पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। महमूद ने कहा, लेकिन ये तो बताओ, इन कमज़ोर हुक्मरानों को हटाकर एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत कायम ना करना किसकी कमज़ोरी थी? जिसमें जितनी ताकत थी उसी हिसाब से वो कोई इलाका पकड़ कर बैठ गया। मरकज़ियत की कमी तो पूरे हिंदुस्तान की थी। सिर्फ मुसलमानों को कसूरवार ठहराना तो ज़्यादती है। बात तूल पकड़ती, लेकिन इनका पीरियड शुरू हो गया।
یہ بات فتح سنگھ نے یاد دلائی۔ وہ اٹھ گیا۔ محمود نے رام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا دوست، مائنڈ نہیں کرنا، پھر کبھی بات ہوگی۔ رام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، نہیں، کبھی نہیں ہوگی، میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ارے نہیں دوستوں میں یہ جھگڑے اچھے نہیں ہوتے۔ اوتار سنگھ نے مداخلت کی، دیکھنا یہ تو ایک علمی گفتگو تھی، نالج بڑھانے کے لیے ذہن کو وسعت، مجھے یہ پسند نہیں۔ رام گوپال نے تنک کر کہا، اوہ کم آن یار، تم میں اسپورٹ مین اسپرٹ نہیں ہے۔ رام، اٹ واز آل ان گڈ اسپرٹ، رچرڈ بولا، اور بات شروع تو تم نے ہی کی تھی۔ اور کیا، یاروں کے بیچ کوئی بات فرق نہیں ڈالتی۔ فتح سنگھ نے سے بھی نہیں رہا گیا، لیکن رام گوپال بدستور اکڑا ہوا تھا۔ بالآخر محمود نے زبردستی اسے گلے لگا لیا۔ اب مسکرا بھی دو، رچرڈ نے کہا۔ رام گوپال مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں سے کینہ توزی جھلک رہی تھی۔ اوتار سنگھ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اوتار سنگھ کے دماغ میں نئے نئے دریچے کھل رہے تھے۔ دوستوں کے اس گروپ میں لڑکیاں بھی تھیں۔ ریٹا پارسن رچرڈ کی بہن تھی، پشپا تھی جو ایک دولت مند ہندو گھرانے سے تھی، نادرا تھی جو ایک پڑھے لکھے اور آزاد خیال مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تینوں لڑکیاں حسن و جمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ پشپا اور نادرا دوستوں کے اس گروپ میں اس لیے شامل ہوئیں کہ ان کی ریٹا سے دوستی ہو گئی تھی، اور ریٹا رچرڈ کی بہن تھی۔ تینوں بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین بھی تھیں اور سوچیں بھی رکھتی تھیں۔ دوستوں کے اس گروہ سے ملنے کے بعد اوتار سنگھ کی سوچ کا منظر بہت وسیع ہو گیا تھا۔ بہت کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا اب اس کے علم میں آ رہا تھا۔ اس کی بعض نظریات کی تردید ہو رہی تھی اور بعض کی اصلاح۔ ان میں ایک نظریہ وہ تھا جو اس نے مسلمانوں کے بارے میں قائم کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی اس کے لیے بڑی اہمیت تھی۔ ماتا جی اور پتا جی کو چھوڑ کر اس کے سب سے پسندیدہ انسان سب کے سب مسلمان تھے۔ اماں جو اس کے لیے ماتا جی سے کم نہیں تھی، وصال دین جو اس کے لیے بھائی تھا، اور چاچا جمال دین جس کی وہ پتا جی جیسی عزت کرتا تھا۔ پھر بعد میں اسی میں مولوی صاحب بھی شامل ہو گئے جو اسے عربی پڑھا رہے تھے۔ کیسی عجیب بات تھی کہ ماسٹر کانتی پرساد کو اس نے کبھی اس درجے میں شمار نہیں کیا۔ اماں، چاچا اور وصال دین کو وہ اس وقت سے دیکھ رہا تھا جب اس نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ اس لیے وہ سوچتا تھا کہ مسلمانوں کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، ان کے مزاج سے خوب واقف ہے، اور ان تینوں کے حوالے سے اس نے مسلمانوں کے بارے میں ایک نظریہ قائم کیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا مسلمان بہت سلجھو، بہت نرم خو اور بہت منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ وہ کم سے کم اظہار کے قائل ہوتے ہیں، اپنی ذات میں زور نہیں دیتے، اصرار نہیں کرتے، بحث سے گریز کرتے ہیں، بے حد تابع دار اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو ایسا ہی دیکھا تھا۔ اماں سب سے زیادہ کھل کر بات کرتی تھی، مگر بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو جاتی، گھبرا کر بات نامکمل چھوڑ دیتی، اور پھر کہتی کہ ٹھاکر جی کو پتہ چل گیا تو وہ ان سب کو ختم کرا دیں گے۔ اس کے بعد وہ لاکھ کریدنے کی کوشش کرتا، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ اور چاچا جمال دین اور ویر جی دونوں ایک سے تھے۔ پتا جی چاچا جی کی کتنی عزت کرتے، لیکن چاچا جی کے اندر کی عاجزی وہی رہتی۔ چاچا اور ویر جی میں ایک بات مشترک تھی، دونوں اپنے خیالات کا اظہار کم ہی کرتے تھے۔ ان کا عمومی رویہ یہ تھا کہ جو کہا جاتا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ حالانکہ چاچا جی کا کوئی بات سمجھانے کا طریقہ بے حد سادہ اور ہر درجے دل نشین تھا۔ اوتار سنگھ کو آج بھی یاد تھا، انہوں نے لکڑی کے گھوڑے کو نظر انداز کرنے کے بارے میں اسے کیسے مؤثر انداز میں سمجھایا تھا، اور پھر وہ اس کا گھوڑا بنے تھے، اسے پیٹھ پر بٹھا کر دالان میں دوڑتے رہے تھے۔ اس روز انہوں نے اسے وفاداری کا سبق ایسے دل نشین انداز میں سکھایا تھا کہ وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہاتھ تھام کر چھوڑتے نہیں چھوٹے ٹھاکر، کچھ چھن جانے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ اوتار سنگھ کو اس دن کی ایک ایک بات آج بھی یاد تھی۔ چاچا جی نے کہا تھا، ہر چیز کی ایک اوقات ہوتی ہے، کسی سے محبت کرتے وقت اس کی اوقات ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی محبت ہو جائے تو محبت ضرور کرو، لیکن جب محبت نہ رہے تب بھی یہ بات اس پر ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ کچھ چھن جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلتا تھا کہ چاچا جی عقل والے ہیں، لیکن وہ دبو بھی تھے۔
اپنی عقل کا اظہار کم ہی کرتے تھے۔ جمال الدین اس معاملے میں ان سے بھی آگے تھا۔ اس کے بارے میں تو اوتار سنگھ عقل مندی کی کوئی بات کر بھی نہیں سکتا تھا، کبھی کوئی ایسی علامت ظاہر ہی نہیں کی اس نے۔ مگر اب کالج میں محمود کو دیکھنے کے بعد اوتار سنگھ کو مسلمانوں کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی پڑ رہی تھی۔ جس جرأت کا مظاہرہ وہ کر رہا تھا اور سلجھے ہوئے ذہن کا مالک بھی تھا، جس طرح ٹھنڈے انداز میں اس نے اپنے موقف کا دفاع کیا تھا، وہ قابل رشک تھا۔ لیکن اس بحث نے اوتار سنگھ کو الجھا بھی دیا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھرے۔ یہ احساس بھی ہوا تھا کہ ملک کے سیاسی منظرنامے سے وہ ناواقف ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں اپنے لیے الگ خطۂ زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی طے تھا کہ انگریز ہندوستان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور وہ بھی مرکزیت کے ساتھ پورے ہندوستان پر۔ اوتار سنگھ نے اسی بات پر غور کیا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اتنی بھاری اکثریت پر اقلیت کا حکومت کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ یوں تو انگریز بھی اقلیت میں ہونے کے باوجود مدت سے ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، لیکن ہندوستان کی تاریخ بتاتی تھی کہ مسلمان کے دور حکومت میں امن و امان تھا، خوشحالی تھی، لوگوں کو انصاف ملتا تھا، اور طوائف الملوکی کے پھیلنے سے پہلے رعایا مسلمان حکمرانوں سے محبت کرتی تھی۔ اس حکومت میں طاقت تو تھی لیکن جبر نہیں تھا۔ جبکہ انگریز بجبر حکومت کر رہے تھے، انہیں ایک بہت بڑی اور ملک گیر بغاوت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جسے انہوں نے بڑی سختی اور بڑی بے رحمی سے کچل دیا تھا۔ اوتار سنگھ کے خیال میں اسے بغاوت کہنا زیادتی تھی۔ ہندوستانی لوگ، کیا ہندو کیا مسلمان، بجا طور پر اسے تحریک آزادی کہتے تھے۔ اوتار سنگھ کے لیے مسلمانوں کی کشش اور بڑھ گئی۔ ان میں خوبیاں تو ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اتنے طویل عرصہ حکومت کی تھی۔ شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال میں اتنی اصلاحات کی تھیں، اور اتنی بڑی بڑی اور اہم اصلاحات کہ اس کے مختصر دور کو بلا شبہ سنہرا دور کہا جا سکتا تھا۔ بحث کے بعد اوتار سنگھ کے اندر کا طالب علم بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد سب کچھ جان لینا اور سمجھ لینا چاہتا تھا۔ گزشتہ بحث میں 2 فریق تھے، محمود اور رام گوپال۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں سے الگ الگ گفتگو کرے گا۔ پھر اسے رام گوپال سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ اسے کینٹین میں لے گیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ اس روز تمہاری اور محمود کی جو بحث ہوئی، اور وہ مجھے بڑی ہی دلچسپ لگی۔ کچھ بھی ہو، مسلح تو مسلح ہوتا ہے، رام نے بے حد نفرت سے کہا، اور یہ مسلح سالے ہوتے ہی مطلبی ہیں۔ رام کے لہجے کی نفرت نے اوتار سنگھ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بظاہر تو وہ معمولی سے اختلاف رائے تھا، لیکن یہ اتنی تند نفرت اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ایسا تو نہ تھا، ایسا تو نہ کہو رام، آخر وہ ہمارا دوست ہے، وہ بولا۔ ارے کاہے کا دوست؟ رام نے بیزاری سے کہا۔ چھپا دشمن کہو اسے۔ تم اوور ری ایکٹ کر رہے ہو رام، وہ محض ایک نظریاتی بحث تھی۔ نظریہ؟ رام کے لہجے میں حقارت تھی۔ یہ ہندوستان جغرافیہ ہے، کوئی نظریہ نہیں۔ نظریاتی بحث نہیں تھی، جغرافیائی بحث تھی۔ یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا دیش ہے۔ جو نظریہ اس کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے، میں اسے نہیں مانتا۔ نظریے کو جغرافیہ تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ذرا سوچو، اس دھرتی پہ ان مسلموں کا کیا حق ہے؟ یہ باہر سے آئے اور ہندوستان پر قابض ہو گئے، اکثریت کو غلام بنا لیا، انگریزوں کی طرح۔ میرے خیال میں تو فرق ہے دونوں میں۔ اوتار سنگھ نے کہا، مسلمانوں نے حکومت کی غلام نہیں بنایا، یہاں بہت کچھ کیا انہوں نے۔ اس ملک کو اپنا وطن بنایا، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کی۔ انگریزوں کا معاملہ اور ہے، وہ یہاں رہ کر بھی برطانیہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، وہ یہاں کی دولت برطانیہ منتقل کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مسلمان بھی تو یہاں بیٹھ کر اسلام کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ تو یہ تو نظریاتی بات ہوئی نا، جغرافیائی نہیں۔ اوتار سنگھ بولا، مسلمانوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی طرح بدیش نو آبادی نہیں بنایا، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اسے اپنا دیش سمجھتے ہیں۔ سمجھنے سے یہ ان کا دیش ہوگا نہیں، رام گوپال نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اب انگریز یہاں سے جانے والے ہیں، دیش آزاد ہوگا،
اور یہاں وہ لوگ حکومت کریں گے جن کا حق ہے۔ ان مسلوں کی ہوا خراب ہو رہی ہے تو صرف اسی وجہ سے یہ ہماری حکومت میں رعایا بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ اوتار سنگھ کے دل میں اس بات کی معقولیت کو تسلیم کیا، مگر وہ اپنی ڈر کی وجہ بھی تو بیان کرتے ہیں۔ ڈر ان کا سچا ہے۔ رام گوپال مسکرایا۔ اب ہماری باری ہے، ہم ان سے گن گن کر بدلے لیں گے۔ انہوں نے صدیوں ہم پر حکومت کی اور ہمیں دبا کر رکھا، اب ہماری باری ہے۔ یہ تو سمے کا چکر ہے، تو اب وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ جو انہوں نے کیا اب انہیں سہنا ہوگا۔ اور یہ شدھی تحریک کیا ہے؟ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کو رہنا ہے، یہ دھرتی ہندوؤں کی ہے، تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے انہیں شدھی کہا جا رہا ہے تاکہ وہ اس دھرتی پر رہ سکیں۔ شدھی کیا جا رہا ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہندو بنایا جا رہا ہے انہیں۔ رام گوپال بڑی بے رحمی سے ہنسا۔ ہندو بنایا نہیں جاتا، ہم خالص لوگ ہیں، ماں کے پیٹ سے ہندو پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں میں یہ تصور نہیں، اس لیے یہ شودروں کو بھی مسلمان بنا لیتے ہیں اور برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ اوتار سنگھ اس بات پر غور کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت اسے اتنی مہلت نہیں تھی۔ اس نے سوچا اس پر بعد میں غور کرے گا۔ تو ہندو نہیں بنایا جا سکتا انہیں، پھر شدھی کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک مرحلہ ہے، وہ مسلمان نہیں رہتے اور شودر جیسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگلے جنم میں وہ ہندو پیدا ہوں گے۔ اوتار سنگھ کو اندازہ ہو گیا خود رام گوپال کو بھی پوری معلومات نہیں ہیں، تاہم اس نے بات آگے بڑھائی۔ یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہرگز نہیں، ذرا سوچو تو، ہم تو اپنے ہندوؤں کو دوبارہ ان کے دھرم میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر شدھی تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اوتار سنگھ الجھنے لگا۔ وہ مسلمان جو پہلے ہندو تھے، ارے مسلمان آئے تو ان کی تعداد ہی کیا تھی؟ انہوں نے زور زبردستی سے ہندوؤں کو مسلمان بنایا، ورنہ آج مسلمانوں کی اتنی تعداد کیسے ہو سکتی؟ اوتار سنگھ کے لیے یہ بات بھی قابل غور تھی، لیکن ابھی وقت نہیں تھا۔ تو تمہارے خیال میں شدھی تحریک جائز ہے؟ بالکل، بالکل جائز ہے۔ اس نے رام گوپال سے پوچھا۔ بالکل، بالکل جائز ہے، مگر اس دن تم کہہ رہے تھے وہ انتہا پسند ہندوؤں کی تحریک ہے۔ ایک طرح سے تم نے اس سے لاتعلقی ظاہر کی تھی۔ ارے یار، اسے ڈپلومیسی کہتے ہیں، رام گوپال نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ورنہ ہر ہندو انتہا پسند ہے۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس دھرتی پر بڑے پاپ کیے ہیں ان مسلموں نے۔ اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہم گاؤ ماتا کی رکشا کریں گے۔ بات ختم ہو گئی کیونکہ ان کا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ اس گفتگو سے اوتار سنگھ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رام گوپال تنگ نظر بھی ہے اور مکار بھی، لیکن بہرحال وہ فرد تھا، ضروری نہیں ہندوؤں کی اکثریت ایسی ہی ہو۔ آخر وہ خود بھی تو ہندو ہی تھا۔ لیکن نہیں، اس نے سوچا، میرا معاملہ مختلف ہے۔ میں بتوں کو نہیں پوجتا، میں انہیں مانتا بھی نہیں۔ میں تو اس مہان ہستی کی کھوج میں ہوں جس نے یہ دنیا بنائی، اس کا مربوط نظام قائم کیا۔ اس کے بعد کافی دنوں تک اسے محمود سے تنہائی میں گفتگو کا موقع نہیں ملا، تاہم اس دوران اس نے متعدد ہندو طلباء سے بات کی۔ ان کا نقطہ نظر بالکل وہی تھا جو رام گوپال کا تھا۔ اس بات نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔